عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے عشرہ اعتکاف کی فضیلت۔ ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جسے عشرہ اعتکاف کہتے ہیں، اس کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، آج ہم اسے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی محبت، تڑپ اور اس کی جستجو کا فطری جذبہ ہر انسان کی فطرت کے اندر اس طرح رچا بسا ہوا ہے کہ وہ کسی حال میں اس سے جدا نہیں ہو سکتا۔ جس طرح آپ آٹا گوندتے وقت اس میں تھوڑا سا نمک ملا دیں تو بعد میں اس نمک کو آٹے سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح اس جذبے کو انسان کی فطرت سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ مگر دوسری طرف جس دنیا کے اندر ہم رہ رہے ہیں، یہ دنیا ہمارے لیے ایک امتحان گاہ بنائی گئی ہے، اور امتحان کی مصلحت کے پیش نظر یہاں بڑے بڑے خوبصورت اور دلکش نظارے موجود ہیں۔ رنگ برنگی لذتوں کی اپنی اہمیت ہے، اور اسی طرح مال و دولت کے اندر ایک اپنی کشش ہے۔ مختلف قسم کے رشتوں اور نعتوں کے اندر بھی ایک اپنی اٹریکشن ہے۔ شہرت اور ناموری کے اندر بھی ایک اپنا خمار ہے۔ الا ھذا القیاس کئی قسم کے نشے ہیں جو انسان کے دامن دل کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، جو اس کی نگاہوں کو خیرہ کرتے ہیں اور اسے اپنی محبت کے اندر گرفتار کر دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کی محبت کا فطری جذبہ ان فانی، عارضی اور ناپائیدار لذتوں کے ہجوم میں کہیں گم ہو جاتا ہے۔ مگر سارے لوگوں کا یہ حال نہیں ہے۔ تاریخ کے ہر دور کے اندر بے شمار ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے محبت الہی کے فطری جذبے کو زندہ رکھا اور اللہ کے قرب اور وصال کو پانے کے لیے کوشاں رہے۔ پچھلی امتوں کے اندر اس مزاج کے لوگوں نے جب دیکھا کہ بیوی بچوں اور دنیاوی ساز و سامان کی محبت انسان اور خدا کے درمیان بہت بڑی رکاوٹ ہے جو بندے کو اللہ تک پہنچنے نہیں دیتی، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سارے ساز و سامانوں سے قطع تعلقی اختیار کر لی جائے تاکہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری۔ چنانچہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ قرآن مجید نے اس طرز عمل کو رہبانیت سے تعبیر کرتے ہوئے فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ کہ یہ جو رہبانیت کا طرز عمل ہے، یہ لوگوں نے از خود اپنایا تھا، ہم نے لوگوں کے اوپر فرض نہیں کیا تھا۔ ہاں یہ ہے کہ انہوں نے اس طرز عمل کو اپنایا اسی نیت سے تھا کہ ہمیں اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا مل جائے۔ آگے قرآن کہتا ہے فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، پھر اس کے جو تقاضے تھے ان کی اکثریت ان تقاضوں کو پورا نہ کر سکی۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، ان میں سے جو کثیر تعداد اس کے اوپر ثابت قدمی اور استقامت سے چلتی رہی، ان کا اجر ہم نے ان کو دے دیا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان کی اکثریت جو تھی وہ فسق و فجور کے اندر چلی گئی۔ اب اکثر لوگ اس طرز زندگی کے تقاضوں کو کیوں پورا نہ کر سکے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ طرز زندگی انسانی فطرت کے خلاف تھا۔ انسانی فطرت اس طرح ڈیزائن کی گئی ہے کہ یہ دوسروں کے ساتھ گھل مل کر رہنے میں آسودگی محسوس کرتی ہے، اور اس کے علاوہ انسان کی کئی فطری خواہشات ایسی ہیں کہ جن کی تکمیل سوسائٹی کے بغیر الگ تھلگ رہ کر ممکن ہی نہیں ہے۔ چنانچہ لوگوں کی اکثریت اس طرز زندگی کے تقاضوں کو پورا نہ کر سکی، اور اسلام چونکہ ایک فطری دین ہے، لہذا حضور علیہ السلام نے رہبانیت کے طرز عمل کی ممانعت کرتے ہوئے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں۔ مگر یہ سوال اپنی جگہ برقرار تھا کہ آخر بیوی بچوں کی محبت اور دنیاوی تعلقات اور مال و دولت وغیرہ یہ چیزیں بندے اور خدا کے درمیان رکاوٹ تو ہیں نا، ان کا حل کیا ہے؟
بے شمار گناہ انسان بیوی بچوں کی محبت میں کرتا ہے، یا مال و دولت کی محبت میں کرتا ہے، دنیاوی ساز و سامان کی محبت میں کرتا ہے، تو اس کا سلوشن کیا ہے؟ اسلام نے اس کا انتہائی سادہ، آسان اور مختصر سلوشن یہ دیا کہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں 10 دن کا اعتکاف کر دیا جائے۔ آپ غور کریں کہ پورے سال کا خلاصہ اور ایبسٹریکٹ ہے ماہ رمضان المبارک، اور پھر رمضان المبارک کا آگے کلائمیکس ہے اس کا آخری عشرہ، جسے ہم عشرہ اعتکاف کا نام دیتے ہیں۔ پھر اس آخری عشرے کا نقطہ عروج شب قدر ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ اگر ہم سال کے باقی مہینوں کو دودھ سے تشبیہ دے لیں تو ماہ رمضان المبارک اس دودھ سے نکلنے والی کریم ہے، اور پھر ماہ رمضان المبارک کو کریم کہہ لیں تو ماہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے وہ اس کریم سے نکلنے والا مکھن ہے۔ پھر اگر آخری عشرہ کو مکھن قرار دیں تو شب قدر جو ہے وہ اس مکھن میں سے اگلی سٹیج ہے، وہ گھی ہے، اور گھی سے آگے پیورٹی کا اور خالصیت کا اور کوئی درجہ نہیں ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی جو نگاہ نبوت تھی وہ ان سارے معاملات کو اچھی طرح سے سمجھتی تھی، اس لیے حضور علیہ السلام اس آخری عشرہ کو سیلیبریٹ کیا کرتے تھے، انجوائے کیا کرتے تھے، اور اس سے بھرپور استفادہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کا معمول تھا اذا دخل العشر الاواخر، کہ جب ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ آ جاتا تو حضور علیہ السلام کیا کرتے؟ شدہ میزا راہو، اچھی طرح سے کمر ہمت باندھ لیتے، یعنی نئے سرے سے عزم کو ایک جوان کر لیتے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور اس کی راتوں کو خود بھی جاگا کرتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگایا کرتے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی مروی ہے، کہتی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، حضور علیہ السلام ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ کی عبادت اور بندگی میں ایسی کوشش کیا کرتے تھے کہ جیسی کوشش کسی دوسرے عشرے کے اندر یا دوسرے دنوں میں نہیں کیا کرتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ السلام کی تو زندگی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ خدا کی یاد عبادت اور بندگی میں بسر ہوا کرتا تھا، اس کے باوجود حضور علیہ السلام اپنی روٹین کی عبادت سے ہٹ کر اس عشرہ کے اندر خاص طور پر اہتمام کیا کرتے تھے، اور پھر خود ہی خصوصی اہتمام نہیں فرماتے تھے بلکہ امت کو ترغیب بھی دی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تحرو لیلۃ القدر فی الوتر من عشر الاواخر من رمضان، لوگوں جو شب قدر ہے اس کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور میں سمجھتا ہوں کہ طاق راتوں کے اندر اس شب قدر کو چھپا دینے کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ لوگ اسی بہانے اس عشرہ کے اکثر اوقات کو اللہ کی عبادت کے اندر گزار سکیں۔ تو یہ عشرہ بہت زیادہ قدر و قیمت کا حامل ہے، اور اس عشرے کی آگے پھر اس سے استفادہ کرنے کا بہترین اور آسان طریقہ اعتکاف ہے، جو اس عشرہ کی خاص عبادت ہے اور حضور علیہ السلام کی انتہائی پسندیدہ سنت ہے۔ ایسی پسندیدہ سنت ہے کہ تاجدار کائنات نے ساری زندگی اس سنت کو ترک نہ کیا۔ جسٹ ایک سال ایسا آیا جب بہت زیادہ مصروفیات کی بنا پر حضور علیہ السلام اعتکاف نہ بیٹھ سکے، تو حضور علیہ السلام نے اس کی تلافی اگلے سال میں ڈبل اوقات میں، یعنی 10 کی بجائے 20 دن بیٹھ کر اس کی تلافی کی، اور یہی سال حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کا آخری سال۔ یہ چند دن کا جو پیریڈ ہے اگر اس کو طریقے اور سلیقے سے گزار لیا جائے تو انسان صدیوں کے فاصلے طے کر سکتا ہے اور ان مقامات کو پا سکتا ہے کہ جن مقامات کو گزشتہ امتوں کے لوگ سال ہا سال کی ریاستیں کرنے کے بعد بھی نہ پا سکے۔ آپ غور تو کریں کہ شب قدر بھی تو اسی عشرہ کے اندر ہے نا، وہ رات جس کو قرآن مجید نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا، اور بالکل ڈھکے چھپے انداز میں نہیں، بالکل واضح انداز میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
کہ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب 1000 مہینوں کو اگر آپ سالوں میں کنورٹ کریں تو یہ کوئی تقریباً 84 ایئرز بنتے ہیں۔ آپ غور کریں کتنے لوگ ہیں کہ جن کی کل زندگی، کل عمر جو ہے وہ 84 ایئرز تک جاتی ہے، اور پھر جن کی چلی جاتی ہے وہ اس میں سے عبادت کتنا عرصہ کر سکتے ہیں۔ ساری زندگی کی ہر لمحے میں تو بندہ عبادت نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک رات ایسی ہے کہ جو آپ کی ساری زندگی کے اوپر حاوی ہے، اور اس ایک رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ رکھ دیا ہے کہ ساری زندگی کی کمیوں کا مداوع کیا جا سکتا ہے۔ انسانی زندگی کے اندر مواقع کی کوئی کمی نہیں ہے۔ جب تک انسان زندہ ہوتا ہے، ترقی کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے بے شمار مواقع آتے رہتے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا موقع ہماری زندگیوں کے اندر نہ کبھی آیا اور نہ آ سکتا ہے۔ اور یہ بات میں ہوا میں نہیں کر رہا ہوں، ٹھوس حقائق کی بنیاد پر کر رہا ہوں۔ یوں سمجھ لیں کہ لوہا گرم ہے، اور آگے بڑھ کر ایک چوٹ لگانے سے وہ نتائج لیے جا سکتے ہیں کہ جو ساری زندگی ٹھنڈے سرد لوہے کے اوپر ضربے لگانے سے حاصل نہیں ہو سکتے ہیں۔ دنیا سے لے کر آخرت تک کی تمام سعادتیں، کامیابیاں اور کامرانیاں اس عشرہ کے دامن میں موجود ہیں، اور یہ عشرہ ہمارے دروازوں پر دستک دے رہا ہے۔ تو ہم کس قسم کی کامیابیوں کے پیچھے بھاگ دوڑ دھوپ کر رہے ہیں؟ آئیے اس عشرہ سے استفادہ کریں اور سرخرو ہو سکیں، اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کر سکیں۔ آج سے کوئی 30-40 سال پہلے ہمارے ہاں ریڈیو اور ٹی وی کے اوپر ایک پنجابی کی فلم کا ایک گانا عام چلا کرتا تھا، جس کا ایک مشہور شعر تھا کہ تیری 2 ٹکیاں دی نوکری میرا لاکھوں کا سامن جائے۔ ہیرو کی جدائی کے اندر یہ نغمہ گایا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ تیری 2 ٹکیوں کی نوکری کی وجہ سے تو مجھ سے اتنی دور ہے اور میرا لاکھوں کا سامن جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ اپنے بزنس ضرور کریں، دیگر سارے معاملات کو ضرور نپٹائیں، مگر دیکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ 2 ٹکوں کے مفادات کے پیچھے بھاگتے بھاگتے لاکھوں کا سامان نہ چلے جائے۔ اگر آپ اربوں کا بھی بزنس کر رہے ہیں نا، تو دانش کے ترازو میں اس کی حیثیت 2 ٹکوں سے زیادہ نہیں۔ سو کوشش کریں، بہتر تو یہ ہے کہ اس عشرہ کے اندر اعتکاف کی حالت میں انسان آ جائے تو پھر بڑا آسان ہو جاتا ہے اس سے استفادہ کرنا۔ اگر کسی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو بالکل ہی، تو پھر کم از کم اتنا ضرور کریں کہ اپنی دنیاوی مصروفیات کو میکسیمم کم کر کے، جتنا بھی کم سے کم کیا جا سکتا ہے، کم سے کم کر کے زیادہ سے زیادہ وقت بچا کر اسے اللہ کی یاد میں صرف کریں، اور اللہ کو پانے کی کوشش کریں، اس کی طلب میں، اس کی جستجو میں اس کو گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔